میرا نام ہے شاہد اقبال اور میں ہوں ہوسٹ پاکستانی امریکن کریٹو شو کے ڈائریکٹر ہیں سید کاشف. آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے میوزیشین سے کرائیں گے جو بہت اچھے گٹارسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زبردست وائلنسٹ بھی ہیں. تو آئیے سنتے ہیں عظیم خان کی کہانی عظیم خان کی زبانی. لیکن عظیم بھائی نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ہمارے شو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں. السلام علیکم عظیم بھائی، کیا حال ہیں آپ وعلیکم کے؟ السلام شاہد بھائی، کیسے مزاج شریف؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ عظیم بھائی. آج شام کو آپ نے اتنی سردی میں You're right. اور You can see my head. ہے نا، اور اتنی آئی گیس جتنی سردی بڑھ گئی ہے اتنی رات میں اندھیرا بھی ہو گیا. بالکل بالکل تو بالکل. بٹ یو میڈ اٹ ٹو دا اسٹوڈیو، تو تھینک یو ویری نہیں، مچ. آپ کہیں ہم نہ ہیں یار، ایسی کون سی بات ہے؟ تھینک یو ویری مچ. تو عظیم بھائی، اتنے عرصے سے آپ کی اور میری جو ہے وہ دوستی چل رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے چینل پہ ہم آپ کو بھی انٹروڈیوس کرائیں لوگوں سے. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے میں سورج کو روشنی دکھا رہا ہوں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں نہیں جانتے. نہیں نہیں، وہ تو تو دیکھیں، اگر میک ڈونلڈ ایڈورٹائزمنٹ نہ کرے اس کو بھی نہ کوئی جانے. یہ کرنا ہی پڑتا ہے آج کل کی دنیا میں. صحیح بات ہے، صحیح. اور ہم جو پاکستانی امریکنز ہیں اس کے اندر میوزیشین ایک تو ویسے ہی بہت کم ہے، جی جی اور پھر اوپر سے اگر آپ وائلن لے آئیں تو وہ بھی اور بھی کم ہے. جی جی. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ وہ کہانی ہے جو دنیا تک ضرور پہنچے. تھینک یو. تو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو عظیم بھائی، تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ اور اپنا انٹروڈکشن ہماری آڈینسز کو بتائیے کہ کہاں سے شروع کیا. آئی نو کہ آپ کے والد صاحب بھی پاکستان کے پہلے وائلنسٹ تھے، اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اس کے اندر ہے، آپ کے چچا بھی. تو ذرا ہمیں شروع سے بتائیے کہ کیا ان سے دیکھ کے آپ کو انسپریشن ملی، یا انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں آپ نے بھی بجانا ہی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جب میں اسکول سے آتا تھا تو کچھ اسٹوڈنٹ آتے تھے میرے فادر کے پاس، تو میں دیکھتا تھا، مطلب دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا ٹچ بھی کر لیا وائلن کو. تو قدرت کی طرف سے کافی وہ تھا مجھے میوزک کا. پتہ نہیں کیسے تھا، آئی ڈونٹ نو کیسے سیکھا میں نے، بہت جلدی سیکھا میں نے. بلکہ کئی بار تو ایسا میرے فادر نے بتایا بھی نہیں، تو میں اسٹوڈنٹ کا وائلن پکڑ کے میں بجا دیتا تھا. آئی ڈونٹ نو. تو یہ پھر میں نے شروع کیا جب میں فرسٹ یعنی 11th گریڈ میں گیا، میں کالج میں. تو اس کے بعد میرا کافی ہاتھ چلنے لگ گیا وائلن میں نا. میں کافی اچھا طریقے سے بجا لیتا تھا، خود ہی گانے نکال لیتا تھا میں. تو پھر وائلن والد صاحب نے دیکھا یار، تو یہ پھر پراپر طریقے سے بجائیں اس کو. تو پھر باقاعدہ انگلش نوٹیشن کے ساتھ سیکھا میں نے. اور میرے خیال میں 2.5 یا 3 سال میں، اینڈ آئی واز سٹنگ ان دا سیم بیچ ویئر مائی فادر واز. اور وہ وہاں پہ جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. دیٹ واز دا پاکستان کی کریم تھی وہ جو بیچ تھا نا، یہ بیچ جس میں نامدر خان، الیاس خان اور سارے ٹاپ کے میوزیشین. تو میری خوش نصیبی ہے اور اللہ کی بھی دین ہے. بالکل بالکل. تو اس طرح سے میرا انٹرسٹ پیدا ہوا. زبردست تو پھر وہ اس کے بعد وہ اس کا نقصان یہ ہو کہ پڑھائی میری چھوڑ گئی. کیونکہ اس عمر میں آپ کو اتنے پیسے آ رہے ہیں روز، تو دین یو انڈرسٹینڈ کہ پھر کون جاتا ہے. تو پھر آپ نے فلموں میں بھی میوزک دیا؟ زیادہ تر فلموں میں ہی. زیادہ تر میرا فلم سے تعلق ہے زیادہ تر. 1-2 غزل شاید پکڑ کے لے گیا تھا ہمیں، میرا دوست ہے رضا، کیا نام ہے اس کا، بلکیس خانم کا بھائی، میں نام بھول گیا. ان کا غنچۂ شوق، ان کی اپنا مہندی حسن صاحب کی غزل، تو اس کی ریکارڈنگ کی تھی. اور ریکارڈنگ کی تھی تو وہ کہنے لگا یار اس کی پکچرائز بھی کرنا، آ جاؤ پلیز. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس ٹائم پہ بالکل بھی. تو لیکن وہ ٹائم نکال کے وہ اس میں بیٹھا ہوں. میری اب بھی میں سوکھا سا پتلا سا ہوں، اس زمانے میں تو اور بھی تھا. تو میں بیٹھا ہوں، وہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. تو خان صاحب کی غزل کی تھی وہاں. ویسے تو بہت کام کیا خان صاحب کا، غلام علی صاحب کا بھی، مہندی حسن صاحب کا، کس کا نہیں کیا کام یار، سب کا ہی کام کیا ہے. تو لائیو پرفارمنسز بھی آپ لوگ کرتے تھے، کانسرٹ سٹائل؟ نہ وہاں لاہور میں نہیں. لاہور میں
وہاں فلم کا کام اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا بالکل بھی. صحیح. وہ تو یہاں پہ شروع کیا ہے, یہاں پہ امریکہ آ کے. تو کب آپ کا یہاں پہ آنا ہوا امریکہ؟ میں 1980 میں چھوڑ کے آ گیا تھا انڈسٹری. اچھا. اس ٹائم پہ کافی کام تھا, ہم. اور میرے دوست وہ کہہ بھی رہتے یار یہ اتنا کام چھوڑ کے یار عظیم تم کہاں جا رہے ہو. میں نے کہا 5 یا 10 سال کے بعد بتاؤں گا, لیکن ابھی مجھے لیٹ می ایکسپیریمنٹ کہ کیا ہے وہاں پہ. رائٹ. تو جب 5 سال کے بعد گیا تو میں نے حالات دیکھے کہ وہ ویسے نہیں تھے ویسے جیسے نہیں پہلے تھے جو ہمارے حالات تھے وہاں پہ. Right. تو پھر وہ میرے دوست کہنے لگے یار عظیم بہت ہوشیار نکلے تم, نکل گئے اچھے ٹائم پہ نکل گئے. ویسے بھی مجھے پسند نہیں تھا وہ جو انڈسٹری کا ماحول تھا نا اس زمانے میں, چینج ہوتا جا وہ رہا ایک تھا. طبقہ ایسا آ چکا تھا فلم انڈسٹری میں جس کی وجہ سے وہ ڈگنیٹی وہ آپ کا جو وہ ختم ہو چکی تھی وہاں پہ. تو مجھے پسند نہیں, وہ بات پسند نہیں آئی مجھے, اس لیے میں نکلنا ہی چاہتا تھا وہاں سے. عقل مندی یہی نا. بالکل بالکل. تو پھر آپ جب یہاں آ گئے تو آتے ہی میوزک سے تو پھر آپ کا تعلق تھوڑی دیر سے کے لیے کٹ گیا ہوگا, کیونکہ یہاں پہ آ کے ایک دم سے ایز اے وائلنسٹ تو آپ اسٹیبلش نہیں ہو پائے ہوں گے. جی جی. تو ایک ٹرانزیشن فیز ہوگا, اور پھر تو وہاں سے وہ بھی ذرا اپنے شیئر کیجیے. وہ یہ تھا کہ شروع میں جب میں آیا تو ظاہر ہے کہ پہلے تو انگلش کا ہی پرابلم 6 مہینے تو سال تو وہی لگ گیا مجھے. مطلب آتی تو تھی لیکن ان کا سلینگ یہ وہ سارا کچھ سیکھنا. تو 1 سال کے بعد پتہ چل گیا تھا جب آپ کو سمجھنا شروع آ جائے نا انگلش دین یو کین اسپیک. اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر ہے 1 سال کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا وہ. تو شروع میں ظاہر ہے جس طرح لوگ کام کرتے ہیں, ہاسپٹل میں کام کیا. ہاسپٹل میں کام کرنے کے بعد پھر میں اپنا 1 سال کے بعد میں نے کہا میں نے دوسری جاب ڈھونڈنی ہے, تو مجھے کام پسند نہیں تھا وہاں پہ. تو پھر میں نے اس میں چلا گیا, میں پرنٹنگ میں چلا گیا. اچھا. پرنٹنگ کے بغیر میں نے کورس کیے ہیوسٹن کمیونٹی کالج میں. تو اس کے بعد پھر میں پرنٹنگ میں پرائیویٹ کمپنی میں کام کیا. اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ کمپنی میں چلا گیا. تو پھر میرے 30-32 سال انہی کے ساتھ میں نے گزارے. تو وہیں سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. تو اچھا اللہ کا شکر ہے. پھر ہاں لیکن میں نے میوزک کا کام میں نے شروع کیا. کچھ میرے انڈین دوست جو کہ پروفیشنلی تھے ان کے ساتھ ہم نے گروپ بنایا. میں نے ایک ڈرمر تھا بڑا اچھا اور ایک کی بورڈ تھا. تو ہم نے گروپ بنایا جس کا نام ہم نے رکھا تھا ساؤنڈز آف ایشیا. ساؤنڈز آف ایشیا. ہاں. واو. تو سارے ٹھیک ٹھاک تھے. ساؤتھ انڈین کی سنگر تھی, بڑی زبردست سنگر, اس نے بھی سیکھا ہوا تھا باقاعدہ. تو اچھا گروپ بن گیا. اور باقاعدہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح آج کل یہ لڑکے کرتے ہیں, وہ سامان اٹھایا اسٹیج پہ چلے گئے کام کرنے کے لیے. ہم باقاعدہ ریہرسل کرتے تھے ایوری ویک ہم اپڈیٹ کرتے تھے گانا, اس کا وہی پیس بجاتے تھے جو اوریجنل بجا ہوا ہے. ایسا نہیں تھا کہ اپنی مرضی کا تو مجھے آئی ڈونٹ نیڈ اینی ریہرسل. اپنی مرضی کا تو میں پورا سال بجاتا رہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ پراپر طریقے سے کام کیا, اور ہم نے آئی تھنک 15 سال ہم نے گروپ کو چلایا, اور بڑے اچھے طریقے سے. بڑی ہماری ڈیمانڈ تھی کیونکہ اگر آپ اچھی پروڈکشن دے رہے ہیں تو آپ کو لوگ خود بلاتے ہیں, آپ کو کمرشل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میرے فادر بھی کہا کرتے تھے بھائی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کے پاس آئیں گے. صحیح بات. وچ از 100% رائٹ. بالکل. اور میں کام بھی ایسے ہی کرتا ہوں. میں اپنا جب کام کرتا ہوں میرا فوکس کام پہ ہوتا ہے, میں پھر کسی کی بات نہیں سنتا. تو پورا مطلب ڈیووٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو میں, کیونکہ دے آر پیئنگ یو, رائٹ, یو سپوز ٹو ڈو دا جاب. رائٹ. تو یہ فادر کی دی ہوئی ساری تعلیم ہے میرے پاس. تو پھر وہ بینڈ چلا کچھ عرصے, وہ 15 سال چلا. واو. 15 سال چلا. پھر 15 سال کے بعد کچھ لڑکے, کوئی اٹلانٹا چلا گیا, کوئی ڈیلس چلے گئے, کیونکہ دیور ایک تو الیکٹریکل انجینئر تھا, وہ ٹی آئی میں کام کرتے تھے, اتل شاہ, وہ وہاں چلے گئے. تو اس کے بعد وہ ہمارا کی بورڈ والا وہ اٹلانٹا چلا گیا, تو وہاں سیٹل ہو گئے. تو اس طرح کر کے پھر وہ ابھی میں اکیلے ہی جو بھی کچھ کرتا ہوں, جو ٹیم بنا کے ہم جاتا ہوں میں پروگرام کے. میرے ساتھ کمال حاجی ہے, بڑا اچھا کی بورڈ بجاتے ہیں. کمال حاجی صاحب, ویری نائس, پرسنلی بھی بہت اچھا آدمی ہے. تو ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں. زبردست. ہاں, بہت خوب, بہت خوب. اور پھر اس کے بعد آئی تھنک جب میں نے آپ کو جاننا شروع کیا تو تب تک آپ میوزک ٹیچنگ میں آ گئے تھے, یا آپ وہ بھی جب آپ کا بینڈ ختم ہوا تو اس کے بعد سے آپ نے ٹیچنگ شروع کی تھی, یا دیٹس اے ریلیٹیولی نیا
نہیں میں نے زیادہ تر کوشش کی، یہ کووڈ آیا، کووڈ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے رائٹ شروع کی تھی یہ. رائٹ رائٹ تو کووڈ میں نے اسٹوڈیو بھی لیا تھا ٹیچنگ کے لیے. تو وہ ظاہر ہے کووڈ آ گیا تو پھر میں اس کو چھوڑ دیا میں نے اسٹوڈیو کو. میں آف ظاہر کورس. ہے آپ کو سچویشن کا پتہ ہے. تو اس کے بعد پھر میں ابھی پرائیویٹ لیسن دیتا ہوں بچوں کو، اڈلٹ ہو بچہ ہو کوئی بات نہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو بچوں کو یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کو اپنا بھی میں سکھا سکتا ہوں، اپنا کلاسیکل دیسی کلاسیکل بھی دیتا ہوں لیسن، اور انگلش کلاسیکل سے تو میں نے سیکھا ہوا ہے. تو آئی آلسو ٹیچ دم انگلش کلاسیکل میوزک، اور آپ وائلن یہ اور گٹار دونوں چیزیں. دونوں ہاں اسٹرنگس. ہاں اسٹرنگ. صحیح صحیح صحیح. اور آپ ہر ایج کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بالکل. اس میں دیکھیں سیکھنا تو آپ کو کوئی ایج نہیں ہے سیکھنے کی. ہیں؟ رائٹ اگر آپ کے پاس ول پاور ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر وٹ از یور ایج. آپ 46 کے ہیں 50 کے ہیں، ڈزنٹ میٹر. رائٹ. آپ کے پاس ول پاور ہونی چاہیے بالکل کرنے کی. بالکل. اگر ہے تو نو پرابلم. گڈ گڈ. تو عظیم بھائی یہ بتائیے کہ جیسے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ میوزیکل اور میوزیشنز کا اتنا زیادہ جو ہے سوسائٹی میں وہ اسٹیچر یا اتنی لیول رسپیکٹ نہیں نہیں رہا. ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ہیئر ان امیریکا؟ نہیں یہاں پہ تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ اوپن انسٹرومنٹ لے کے جائیں یا اٹ ڈزنٹ میٹر، نو بڈی سے نتھنگ. ہمیں یاد ہے پاکستان میں کہ جب محرم کے دن اسٹوڈیو بند ہوتا تھا تو ہمارے وہاں پہ ہم نے روم لیا ہوتا اے بیچ نے. تو وہاں پہ ہمارا جو کام کرتا تھا بندہ رکھا ہوا تھا، وہی انسٹرومنٹ رکھتا تھا کمرے میں اسٹوڈیو کے پاس ہی، اور وہیں رہتے رہے ہمارے انسٹرومنٹ، اور وہی لگاتا تھا وہاں پہ جا کے اسٹوڈیو میں. جب محرم ہوتا تو انسٹرومنٹ ہم گھر لے کے آتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم انسٹرومنٹ تکیے کے غلاف میں چھپا کے لے کے آتے تھے. اچھا. پیچھے تو لوگ آوازیں وغیرہ لگاتے تھے. یہ تو ہمارا مطلب رائٹ اس کو جالیت کہیں یا جو بھی مرضی کہیں آپ، رائٹ تو ہم تکیے کے غلاف کے اندر انسٹرومنٹ کو لے کے، حالانکہ بکسے کے اندر ہوتا رہا، کیس کے اندر ہوتا رہا، لیکن پھر بھی چھپا کے آتے رہے، پیچھے آوازیں لگے گی. رائٹ. یہ ہمارا یعنی اسٹینڈرڈ تھا وہاں پہ. اور ابھی بھی، اب تو خیر کافی دنیا، ابھی کوئی اچھی فیملی کے سارے فیملی تو ساری اچھی ہوتی ہے. اب تھوڑے سے رچ پبلک آ گئی نا اس میں میوزک میں. ابھی وہی ان کو او لک ایٹ دیٹ، او میوزیشین جا رہا ہے یار دیکھو. لیکن ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا. نہیں. اب وہ ان پیسے کے آ جانے سے ایکسیپٹیبلٹی آ گئی. کانسیپٹ چینج ہو گیا نا، کانسیپٹ چینج ہو گیا. حالانکہ وہ اتنے اچھے سنگر بھی نہیں ہے جو آج کل ہیں زیادہ تر، لیکن وہ کیونکہ آج کل زمانہ ہی ایسا چل رہا ہے دیکھا جائے. بالکل بالکل بالکل. آپ سے بھی جو پہلے ہماری بات ہو رہی تھی جی کہ اسٹوڈنٹس اسپیشلی میوزک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کتنی جلدی سیکھ جائے گا. بڑا کامن کویسچن ہے، بہت کامن کویسچن آتا ہے. تو کیا ایسا آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے جس سے وہ بھی سیٹسفائی ہوں اور بچے کی پرفارمنس یا آپ کے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی تھوڑی بہت بہتر ہو؟ دیکھیے یہ ہماری اردو میں اور پنجابی میں اس کا ایک ہی جواب ہے، آپ جتنی شکر ڈالیں گے، شوگر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اور شکر سے مراد یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ پریکٹس، اس کو ٹائم کتنا دے رہا ہے انسٹرومنٹ کو. بالکل. اگر وہ صرف ٹیچر کا انتظار کر رہا ہے، اسی دن وہ مجھے بجا کے بتا رہا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ. لیکن ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا. کہ ہمارے زمانے میں جب ہم نے پراپر طریقے سے سیکھنا شروع کیا، اسکول جانے سے پہلے 1 گھنٹہ اسکیل ہم بجا رہے ہیں، اس کے بعد اسکول جا رہے ہیں، اسکول کے آنے کے بعد بھی پھر 1 گھنٹہ، پھر ویکنڈ میں تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوتی رہی اس زمانے میں. لیکن یہ بچے تو صرف ان کا ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ جو بچے کرتے ہیں، جیسے وہ ٹیچر نے لیسن دیا نا، دو لائنز، بس وہ 2 لائن کے آگے نہیں جاتے وہ. لیکن ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ 2 لائن نہیں بھائی، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جو کہ دیکھیں نا، آپ نے ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ پکی، آپ کا پلر اسٹرانگ ہونا چاہیے. بالکل. اف یور پلر از ناٹ اسٹرانگ یو کین ناٹ گو نو ویئر. تو پلر کیا ہے؟ وہ آپ کے اسکیل، وہ بک کے علاوہ ہے وہ. رائٹ. یہ پلر جو ہے وہ اسکیل ہیں، آپ کے ویریشن ہے، ڈفرینٹ ویریشن ہے، وہ کرنی پڑتی ہے ساتھ پہ اگر آپ نے اے کلاس میوزیشین ہونا ہے. مرنا تو پھر ورنہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح بات. تو
آخر میں یہ بتائیے عظیم بھائی کہ کوئی نئے پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں، کوئی نئی دھن وغیرہ ڈیولپ کر رہے ہیں، کچھ ویریشن لا رہے ہیں؟ آئی نو کہ آپ ویکلی بھی پلے کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹس پہ، تو کچھ فیوچر کا ہمیں بتائیے کہ کیا پروگرامس ہیں دیکھیے آپ کے؟ فیوچر جو میرا ہے وہ بھی کوئی اتنا اس کا کیا بتاؤں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کا کوئی کال آتی ہے میرے پاس، کسی نے کوئی سی ڈی بنائی ہے یا کوئی آج کل کمپیوٹر بھی ہوتا ہے سارا کچھ، اس کو میوزک کمپوز کروانا ہے اچھا تو وہ میں کر کے دیتا ہوں. تو اچھا آئی اچھا، ول چارج دم سم منی کیونکہ اوکے، اٹس ناٹ ایزی. ایبسلیوٹلی، تو وہ جیسے انڈیا میں میرا دوست ہے یہاں پہ، اس کو انڈیا میں بامبے میں اس کو چاہیے تھی، اس نے غزل بنائی تھی، اس کی کمپوزیشن چاہیے تھی. اچھا تو اچھا، وہاں پہ بھی بیٹھا تھا کمپوزر، لیکن اس کو وائلن اور گٹار چاہیے تھا یہاں پہ. ہوں تو میں نے اس کے جو وڈتھ ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کی 8 بار یا 12 بار یا 16 بار، اس کا پیس چاہیے تو میں نے اس کو کمپوز کیا اور اس کو انڈیا میں سنایا. تو میں نے کہا سن لیں، اگر اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنا تو نو پرابلم. تو اللہ کے فضل سے میں نے سنایا، کہتے ویسے پہلے 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 گو میں میں ہی پرفیکٹ. تو مطلب میوزک تو نس نس میں گھسا ہوا ہے میرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح، کوئی بھی میوزک کسی نے کمپوز کرنا ہے، کچھ کرنا ہے تو نو پرابلم. ایبسلیوٹلی. نہیں، آئی تھنک یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس اپنے اسکل کو، یہ جو آپ کا جیسے آئی تھنک بائی برتھ ہی آپ کو ملا ہے، یہ بالکل ورثے میں بالکل، ملا ہے، جی جی جی، اور اس کو جو ہے آپ کنٹینیو کر رہے ہیں کنٹینیو اور کر رہے ہیں. دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ عظیم بھائی، بہت مزہ تھینک یو آیا. سو مچ فار اور انوائٹنگ می. جو شروع میں آپ نے پلے بھی کیا، آئی تھنک میں اور کاشف تو بس کسی اور ہی دنیا میں تھے. تو بہت بہت شکریہ تھینک یو کہ سو مچ. آپ نے ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ آج جو ہے وہ چار چاند لگائی اس محفل کو. نہیں تو نہیں، نو پرابلم. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی مدعو کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا. تو تھینک یو ویری مچ فار تھینک یو سو کمنگ. مچ. تھینک یو. اللہ تھینک حافظ. یو.